دینی مدارس میں سال کی تکمیل پر جلسے اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ جلسہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ انتظامات کرنا، لوگوں کو بلانا، حضرات علماء اور خطیب حضرات کو دعوت دینا، ان سے وقت لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اہل ادارہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ اہل ادارہ کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ شرکاء کو ایک خاموش دعوت دیتے ہیں کہ آج جیسی ان خوش نصیب طلباء نے محنتیں کر کر کے 30 پارے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اسی طرح ہمارے بچے بھی قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حفاظ کے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کے یہ عزم اور یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری بنائیں گے۔ آپ حضرات یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ جلسے میں شرکت کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ ہم اس جلسے کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، اور وہ یہ کہ ان بچوں کی طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں۔ اسی طرح جن سعادت مند فاضلات نے محنتیں کر کر کے اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے، وہ جس طرح اسی گاؤں کی، اسی بستی کی بچیاں ہیں، اسی طرح ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں موجود ہیں۔ ہم اپنے بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں کہ وہ فاضلہ، وہ عالمہ بن جائیں۔ لہذا مدرسے کی یہ پروگرام جو منعقد ہوتے ہیں اس میں ایک خاموش پیغام ہوتا ہے ساتھیوں کے لیے کہ ہماری بھی بچے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹا ہوگا، کسی کا چھوٹا بھائی ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، کسی ماں کی بیٹی ہوگی، کسی کی چھوٹی بہن ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا کوئی ارادہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ مدرسوں میں چندے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ سے چندہ کرتا ہوں، میں آپ سے چندہ کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پیسہ نہیں مانگوں گا۔ میں آپ سے آپ کے بچوں کا چندہ کرتا ہوں، اولاد کا چندہ کرتا ہوں۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیں۔ آپ حضرات کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی اولادوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، یہ کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ پورے علاقے میں سے اللہ رب العزت نے ان 5 بچوں کو منتخب کیا ہے۔ اس ادارے میں اور بھی بچے پڑھ رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کی نگاہ انتخاب پڑ چکی ہے۔ یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمارے گھر پر بھی نظر رحمت ڈال دیجئے، ہمارے گھر پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی نگاہ انتخاب ڈال دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے قبول کر دیجئے۔ ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان فضلاء اور ان فاضلات جو بچے حافظ ہو چکے ہیں یا بچیاں فاضلہ بن چکی ہیں، عالمہ بن چکی ہیں، ان کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہو گئی ہے، ان حفاظ کی دستار بندی ہو گئی ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کو یہ اعزاز دیا جائے، کیونکہ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا مرتبہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، آج تو حال یہ ہے کسی کا بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، 40,000 کی نوکری مل گئی ہے اور 50,000 کی نوکری مل گئی ہے۔ اور یہ بچے جو ایک ایک آیت سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी ये पसंद करता है कि वो सुबह के वक्त घर से निकले और फला जगह पे चला जाए? आकीक या बुतहान का लफ्ज़ हुजूर ने इस्तेमाल किया कि वहां चला जाए और वहां पे कारोबार करे, तिजारत करे और शाम तक तिजारत करके एक ऊंटनी मुनाफा में कमा के ले आए। ऐसी ऊंटनी जो हामला हो और वो बच्चा देने के बिल्कुल करीब हो, ये कीमती ऊंटनी होती है। ऐसी ऊंटनी मुनाफे में कमा के गोया कि 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक दिन में कमा के ले आए। तुम में से कोई बंदा पसंद करता है? सहाबा ने कहा हम में से हर बंदा पसंद करता है। फरमाया कि तुम में से कोई बंदा सुबह के वक्त घर से निकलता है, कुरान पाक की एक आयत सीख लेता है, ये ऐसे है जैसा कि उसने एक ऊंटनी पूरी मुनाफे में कमा ली है। जो 2 आयतें सीख लेता है, ऐसे है जैसा कि उसने 2 ऊंटनियां मुनाफे में कमा ली हैं। बल्कि फरमाया कि एक आयत एक ऊंटनी कमाने से ज्यादा बेहतर है, 2 आयतें सीखना 2 ऊंटनियां कमाने से ज्यादा बेहतर है। तो एक बच्चा रोजाना 20 आयतें याद करता है, वो 15 आयतें याद करता है, तो गोया कि 15 ऊंटनियों के बराबर का मुनाफा कमाता है और एक ऊंटनी 3-4 लाख की मिलती है। गोया कि एक हाफिज जो 15 आयत याद करता है वो 60 लाख मालियत के बराबर मुनाफा कमा रहा होता है। इतना बड़ा एजाज, फिर ये 30 पारे कुरान पूरा की पूरा अपने सीने में महफूज कर लिया है। आज तो अफसोस से कहना पड़ता है, लोग कहते हैं माशरे में उलमा की क्या कदर कीमत है और हुफ्फाज की क्या इज्जत है। हम तो डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है और इंजीनियर की बड़ी इज्जत होती है। मेरे भाइयों, अगर हमारे दिलों में हुफ्फाज, उलमा, हाफिजात और आलिमात के लिए इज्जत और एहतराम नहीं है तो ये हमारे दिमाग का फतूर है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि वो दुनिया वाले उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते।